بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ مصنف نے آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا اور اس کے بعد مصنف نے الحمد للہ رب العالمین سے اس کا آغاز کیا۔ تو آغاز ایک سے ہوتا ہے کہ دو سے ہوتا ہے؟ اور ابتدا ایک سے ہوتی ہے یا دو سے ہوتی ہے؟ ایک سے ہوتی ہے۔ تو ادھر تو بسم اللہ سے بھی ابتدا ہے، الحمدللہ سے بھی ابتدا ہے، تو یہ تو تعارض ہو گیا، ٹکراؤ ہو گیا نا کہ ابتدا ایک سے ہوتی ہے یا دو سے ہوتی ہے۔ بسم اللہ سے بھی ابتدا، حدیث پاک میں کیا آتا ہے؟ کل امر زیبان لم یبدا فی بسم اللہ فہو اس بار ہر وہ ذیشان کام جس کی ابتدا اللہ کے نام سے نہ کی جائے تو وہ کامل و برکت نہیں رہتا۔ اور دوسری حدیث پاک میں کیا ہے؟ یعنی جس میں من لم یبدا کل امر زیبان لم یبدا بحمد اللہ فیہ بحمد اللہ فیہ بحمد اللہ فہو اقطع، اس میں ہر ذیشان کام جس کی ابتدا اللہ کی حمد سے نہ ہو وہ بھی کامل و برکت نہیں رہتا۔ اب یہ دونوں حدیث پاک ہیں، ادھر بھی یہ کہ آغاز اللہ کے نام سے نہ ہو تو وہ بھی کامل و برکت نہیں رہتا، تو اب آغاز ایک سے ہوگا دوسری سے تو نہیں ہوگا۔ تو یہ حدیث اور بسم اللہ تسمیہ والی حدیث اور تحمید والی حدیث آپس میں ٹکرا گئی نا، تعارض ہو گیا۔ تو جب تعارض ہو جائے اس تعارض کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے اور اس کی تطبیق کیسی ہو سکتی ہے، کس طرح ملائیں گے؟ اس کی تطبیق اس کو تطبیق اس طرح دیں گے کہ کہیں گے ابتدا کی تین قسمیں ہیں، ابتدائے حقیقی، ابتدائے اضافی، ابتدائے عرفی۔ تو ابتدائے حقیقی کہتے ہیں کہ جو سب سے پہلے ہو، اس سے پہلے کوئی نہ ہو۔ ہاں، ابتدائے حقیقی وہ ہے کہ جو سب سے پہلے کوئی وہ شے جمی اشیاء سے پہلے لائی جائے، جی اور جمی اشیاء سے پہلے ہی ابتدا کی جائے، اس سے یعنی کسی شے کو جمی اشیاء سے پہلے ہی لایا جائے۔ جائے۔ ٹھیک ہے۔ جی، اور دوسری قسم ہے ابتدائی اضافی، کہ جو بعض سے پہلے ہو اور بعض کے بعد ہو، ہاں، یعنی اس سے پہلے بھی کوئی شے ہو اور اس سے بعد بھی کوئی شے یعنی ہو۔ بعد سے پہلے ہو، اضافی کیا ہے؟ بعض سے پہلے بعد سے پہلے پہلے ہو۔ جی، اور ابتدائی عرفی جو مقصود سے پہلے ہو، ابتدائی عرفی جو مقصود سے پہلے ہو، اور جو مقصود سے پہلے یہ حقیقی وہ ہے جو ہر شے سے پہلے لائی جائے، اور اضافی وہ ہے جو بعد سے پہلے ہو اور اگرچہ بعد سے مؤخر ہو، بعد سے مؤخر بھی ہو، لیکن اصل تعریف کیا کرنی ہے؟ بعد سے پہلے ہو، کیا ہوں؟ بعض سے پہلے، کچھ سے پہلے پہلے ہو۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو اب ہم کہیں گے کہ جو بسم اللہ، اس کو ابتدائے حقیقی پر اس کا حمل کریں گے۔ ہاں، ابتدائی حقیقی پر اس کو معمول کریں گے۔ ہم کریں کہیں گے بسم اللہ سے جو آغاز ہے وہ آغاز حقیقی ہے، حقیقی، یعنی اس سے پہلے کوئی شے نہیں، اس سے پہلے کوئی یہ شے جمی اشیاء سے پہلے ہر اللہ پاک۔ نہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور الحمدللہ اس کو ابتدائے اضافی پر یا عرفی پر محمول کریں گے۔ ابتدائی عرفی پر، کیونکہ مقصود یہ تو نہیں نا، بسم اللہ مقصود تو آگے جو منطق ہے، جی ٹھیک ہے، جی تو اس سے پہلے آئی ہے، تو اگر مقصود سے پہلے ہے تو اسے ابتدائی عرفی پر محمول کر دیں گے، یا اضافی پر محمول، کیونکہ بعد سے پہلے ہی ہے، جی بعد سے پہلے ہی ہے، جی، یا دونوں کو ہی عرفی پر محمول کر لیں گے۔ ہاں، یا دونوں ہی کو، عرفی پر محمول کر کیونکہ لیں بسم اللہ بھی عرفی مقصود سے پہلے ہے گے، اور الحمدللہ بھی مقصود سے پہلے ہے، تو ابتدائی عرفی پر اس کو کیا کر دیں گے؟ محمول کر دیں گے۔ محمول کر دیں گے۔ یہ ہے کہ فتویٰ دینے سے پہلے بندے کو اس قابل ہونا چاہیے کہ اتنا علم اس کے پاس ہو، اس کی شرائط ہوں، پھر جا کر کہیں۔ اب کس کو ابتدائی حقیقی کا نہیں پتا، ابتدائی اضافی کا نہیں پتا، ابتدائی عرفی کا نہیں پتا، وہ بات کرنا شروع کر دیں۔
ایسا نہیں ہوتا، یہ سب کا لحاظ کیا جاتا ہے. تو بسم اللہ اور الحمدللہ میں یا ابتدائی عرفی دونوں ابتدائی عرفی ہوں گے، ابتدائی عرفی میں مراد لی جائے گی، یا پھر پہلے کو ابتدائی کی اور دوسری کو عرفی یا ابتدائی اضافی پر محمول کر دیں گے. اس طرح دونوں حدیث پاک پر بھی عمل ہو جائے گا. ہو جائے گا. یہ جو کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ، تو یہ جو حمد کے اوپر الف ہے اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ الف لام کی 4 قسمیں. الف لام جنسی، الف لام یہ الف لام حرفی کی بات ہو رہی ہے یا الف لام اسمی کی بات ہو رہی ہے؟ الف لام حرفی کی بات. الف لام حرفی زائدہ بھی ہوتا ہے، غیر زائدہ بھی ہوتا ہے. یہ الف لام حرفی زائدہ یا غیر زائدہ؟ یہ غیر زائدہ. الف لام حرفی غیر زائدہ کی 4 قسمیں. الف لام استغراقی، جنسی، عہد خارجی، عہد ذہنی. ٹھیک ہے. جی. اور الف لام جنسی، یہ جو الف لام جو ہے یہ حرف ہے، تو حرف کون سا ہے؟ حرف تنکیر ہے، حرف یہ نکرہ پر دلالت کرتا ہے، یہ معرفہ پر دلالت کرتا ہے؟ یہ معرفہ پر دلالت کرتا ہے. معرفہ پر دلالت کرتا ہے. تو کہتے ہیں کہ الف لام حرف و تعریف یدل علی تغییر المدخول. کیا مطلب؟ یعنی مدخول کی معین ہونے پر دلالت کرتا ہے، معرفہ ہونے پر دلالت کرتا ہے. مدخول کی تعیین پر دلالت کرتا ہے. اس کے مدخول کے تعین پر، مدخول کے خاص کرنے پر دلالت کرتا اسے معین کرنے پر ہے. دلالت کرتا ہے. ٹھیک ہے، اب بتائیں. تو اسے الف لام جنس سے بھی بنایا جا سکتا ہے. تو کیا پہلے بتائیں کہ اس کی قسمیں؟ جی. الف لام جنسی، استغراقی، عہد خارجی، عہد ذہنی، ذہنی، عہد حضوری. حضوری. الف لام استغراقی، الف لام استغراقی کہتے ہیں کہ جس کے مدخول سے تمام افراد مراد افراد مراد ہو، مراد جس کے مدخول سے تمام افراد مراد افراد کہنا جی. کیا مراد ہو؟ افراد مراد ہو. جی. اور جنسی، الف لام جنسی کہ یعنی جس سے اس کے مدخول کی حقیقت کی طرف اشارہ کیا جائے. یہ ماہیت بدل کرے. جی. ماہیت مراد ہو. جی. مدخول سے اس کی ماہیت مراد ہو. افراد نہیں دیکھے جاتے جی. بلکہ فرد کی ماہیت. جی. ماہیت. ہاں. جی. اور الف لام عہد خارجی کہ جس کے مدخول سے معین خاص مراد ہو. معین افراد. جی. معین افراد. وہ معین کس کے درمیان وہ مخصوص ہیں جی. اور مقرر ہیں؟ جی. وہ معین مخصوص وہ متکلم اور مخاطب کے درمیان. متکلم اور مخاطب کے درمیان. جی. یہ کیا ہیں؟ مخصوص اور معین ہے. اور کیا جاتے ہیں؟ الف لام عہد خارجی یعنی متکلم مخاطب کے درمیان وہ پہچانے جاتے ہیں وہ افراد. جی. کہاں عہد، اس کو عہد خارجی کہتے ہیں. جیسے فاسا، جس طرح فاسا فرعون الرسول، کیونکہ متکلم و مخاطب کے درمیان یہ پہچانے جاتے ہیں کہ اس الف لام سے مراد خاص رسول وہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی ذات ہے. جی. اور الف لام عہد ذہنی کہ جس کے مدخول سے غیر معین مراد ہو. جس طرح کہ فأکلہ الذئب، اب جو الف لام اس پہ ذئب داخل ہوا ہے یہاں سے غیر معین فرد مراد ہے، یعنی کوئی بھیڑیا. ٹھیک ہو گیا. تو کہتے ہیں الحمد پہ جو الف لام یا اسے استغراقی بنائیں گے تو یعنی اس کے مدخول کے تمام افراد مراد ہوں گے، یعنی تمام تعریفیں. یا الف لام اسے جن سے بنایا جا سکتا ہے کہ جن سے حمد، یعنی جنس جو ہے یہ افراد میں پائی جاتی ہے، تو جو بھی تعریف کے لائق ہے وہ اللہ ہی کے لیے. حمد کی تعریف کیا ہے؟ جی.
الحمد هو الثناء حمد باللسان. یہ شرعی تعریف. الحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري نعمة كان أو غيرها. نعمتن کانا او غيرها نعمتن کانا او غیرہا. على سبيل التعظيم. کہ حمد وہ ثنا ہے، زبان کے ساتھ ثنا کرنا اختیاری خوبی پر، وہ نعمت کے بدلے ہو یا نعمت کے بدلے نہ ہو. کہتے ہیں کہ وہ ثنا تعظیم کے طور پر. جی تعظیم کے طور پر ہو. اب کہتے ہیں جو تعریف ہے اس میں فصلیں بھی ہیں، جنس بھی ہیں، جنس بھی اور فصلیں بھی ہیں. اب یہ جو آپ نے کی ہے کہ حمد هو الثناء باللسانی علی الجمیل جمیل اختیاری، تو پہلی فصل کیا ہے؟ وہ ثنا باللسانی، ہاں جی کہ زبان کے ساتھ ہو. جیسے شکر کیا ہے؟ جی اس سے شکر نکل گیا، کیونکہ وہ شکر زبان کے علاوہ اعضاء سے بھی ہوتا ہے، جوارح سے بھی ہوتا ہے. پھر یہاں اعتراض ہوتا ہے کہ باللسان کہا، تو جو حمد ہے وہ زمین و آسمان بھی کرتے ہیں، حمد جانور بھی کرتے ہیں، تو وہ زبان کے ساتھ زمین جانور اور درخت وغیرہ یہ بھی حمد کرتے ہیں، لیکن ان کی زبان نہیں ہے. تو پھر یہاں کہا جائے گا اس سے مراد زبان سے اعلی تعبیر ہے، یعنی جس سے بھی حمد کی جائے. زبان سے مراد اعلی تعبیر ہے، یعنی جس چیز سے بھی حمد کی جائے اور وہ مراد ہوگا. وہ مراد ہو. تو اس میں زمین و آسمان بھی آ جائیں گے کہ وہ بھی حمد کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. علی الجمیل اختیاری، یعنی اختیاری خوبی پر، یعنی اختیاری خوبی اختیاری ہو غیر اختیاری نہ ہو، یعنی وہ خوبی کا مالک بھی ہو. نعمتن کانا غیرہا، وہ نعمت کے بدلے ہو یا نعمت کے بدلے نہ ہو. یہاں سے شکر بھی نکل گیا، کیونکہ جو شکر ہے وہ نعمت کے بدلے ہوتا ہے، ہاں اور جو حمد ہے یہ نعمت کے بدلے بھی ہوتی ہے اور نعمت کے بدلے نہیں، اور غیر نعمت کے بدلے بھی ہوتی ہے. تو جو حمد کا جو متعلق ہے وہ عام ہے، یعنی وہ نعمت کے بدلے بھی ہوتی ہے اور نعمت کے بدلے نہیں بھی ہوتی ہے، یعنی غیر نعمت کے بدلے بھی ہوتی ہے. اور شکر کا جو ہوگا نا متعلق اور شکر کا جو متعلق ہے وہ خاص ہے کہ وہ نعمت کے بدلے ہی شکر ہوتا ہے. اور حمد عام ہے، نعمت کے بدلے ہو جی یا نہ ہو. ہاں پھر مورد جی. اور شکر کا جو حمد کا جو مورد ہے، مورد وہ عام ہے. مورد اس کا جی جو مورد ہے وہ خاص ہے کہ زبان کے ساتھ ہی ہو. تو شکر کا جو شکر کا جو مورد ہے وہ عام ہے، وہ اعضاء کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، دوسرے جوارح کے ساتھ، یعنی زبان کے علاوہ دل کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، دل سے اعضاء سے. جی. تو اعلیٰ جی تو اعلیٰ سبیل تعظیم، تعظیم کے طریقے پر ہو، یعنی اس فصل سے جو ہے استہزاء کو نکال دیا، جو مذاق کے طور پر ہو جی. اس کو خارج کر دیا. الذی ابدع الافلاک والافدین، یہ جو پیچھے ہے الحمدللہ، اس کے لیے کیا بن رہا ہے؟ للہ الذی ابدع الافلاک، یعنی یہ متعلق یعنی خبر الحمدللہ الذی، للہ الذی، للہ یہ ماں بعد سے مل کر پھر یہ پہلے کیا بنے گا؟ یہ الذی ابدع الافلاک کا پیچھے للہ، اس کے لیے کیا بنے گا؟ یعنی الذی یہ صفت بنے گا. ہاں تو یہ اس میں پورا جب اس کی ترکیب ہو جائے گی صلہ موصول مل کر، پھر یہ پیچھے صفت باقی ہوگا اللہ، یعنی اللہ پاک کی یہاں مصنف صفت کا ذکر کر رہے ہیں کہ من تعریف ہے اللہ کے لیے جس نے آسمانوں اور زمین کو بغیر مادہ کے سبقت کے ایجاد کیا. ٹھیک ہے. اب یہ بتانا ہے کہ ابداع شارح نے اور مصنف نے استعمال کیا ابداع، یہ کیوں استعمال کیا ابداع؟ کیونکہ مصنف نے ابداع اس لیے کہ ابداع کا معنی ہوتا ہے نیا ایجاد کرنا، یعنی جس کی کوئی مثل نہ ہو، یعنی پہلے کوئی مادہ بھی نہ ہو، پہلا تو کوئی اس کو ایجاد کر دینا. تو اس لیے مصنف نے یہاں
تو یہ برات استحلال جی نہیں، جی یہاں کے بات کس کی ہو رہی ہے؟ زمین و آسمان. تو منطق ہے یہ، تو جس میں اللہ جل وعلا کی کامل صفات کا ذکر ہے، اس لیے مصنف نے اسی کو ذکر کیا پہلے، یعنی کہ اس نے صفات کاملہ میں سے اس کو چن لیا. صفات کاملہ میں سے اس کو چن لیں. جب زمین و آسمان کی ایجاد ایک عجیب اور مضبوط نظام پر ہے اور مسلم حسین ترتیب پر، تو باوجود اس کے اتنے بڑے ہجوم کے، آسمان کا ہجوم کتنا بڑا، بغیر مادہ کے ہونے کے اللہ نے اس کو ایجاد کر دیا. تو پھر مصنف نے کیا کر دیا؟ اس کو اختیار کیا اختیار کیا. صفات کاملہ میں سے، تو کہا الذی ابدع، جس نے بے مثل پیدا کیا. تو لما كان الباري وذا اسمه موجدا للسماوات التي هي بمنزلة الآباء والأرضين التي هي بمنزلة الأمهات كان خارقا لما فيهما من الموجودات التي هي بمنزلة النتائج بطريق أولى فكأنه قال الحمد لله الذي خلق العالم كله كناية، والكناية أبلغ من التصريح. ثم يعلم إن في اختيار لفظ الأفلاك والأرضين على السماء والأرض إيمان لطيفا إلى أن كل واحد منهما سبع ومثل حروفها، ساتھ ہیں مثل حروفها كما تعالى الذي خلق سبع